السلام علیکم ناظرین، آج میں پستی کا واحد علاج بیان کر رہا ہوں۔ مالک ارض و سما حق جل جلالہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر تم میں سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت و مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہی ہمیشہ سر بلند و سرفراز رہیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور تم ہمت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سر بلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا کا اور رسول کے ساتھ مستحکم یعنی مضبوط ہے، جو ایمان کا مقصد ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر خسران یعنی ناکاری اور ذلت خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فرمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی فرمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف یعنی عزت کے منتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کمال ایمان سے متصف تھے، اور ہم اس نعمت سے عظمیٰ
سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ سیاتی علی الناس وما نا لا یبقیا من الاسلام الا اسمہ والا من القرآن رشمہ۔ ترجمہ: قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نسخ رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہمارے دین اور دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور بے کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں سے نکل لی گئی اور ہم جسد بے جان جسم رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ کی فضیلت اور بربطری کی علت و غایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا تھا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت یعنی پہچان ہے، اور اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا معجزہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ: اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔
پہلی آیات میں خیر سب امتوں میں بہترین ہونے کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیات میں حسر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ یعنی اسرائیل علی نشان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا وإلا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے۔ واقعی ان کا یہ فعل برا تھا۔ اس آخری آیات کی ماجد وضاحت احادیث جیل سے ہوتی ہے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا۔ والذین ترجمہ: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بے وقوف مرتکب گناہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حق بات پر مجبور کر دو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط یعنی ملت کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت اس کو نہیں روکتی تو ان پر
مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ عرض کیا اس کو حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا یعنی اچانک وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہ کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سبب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ احادیث سے مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا و نہی عن المنکر یعنی برے کام سے روکنا اور چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت و غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا اور جس کام کو انجام دہی کی ذمہ داری تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا حصہ اور جزو لازمی قرار دیا اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف اور اجمال یعنی کمزوری کی علامت بتائی۔ حدیث ابو سعید خدری میں ہے، تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے
کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ بھی آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اضعف ایمان یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح طور پر حدیث ابن مسعود کی ہے، یعنی سنت الہی یہ ہے کہ نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ کر گئے اس کو بے نہیں یعنی جیوں کی تیوں محفوظ رکھتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن ان کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے، اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقۂ نبی سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے، اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو ایسے لوگ کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا یہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لیا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس سے آخری درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائی برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے تو العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دانت جو شرافت انسان کا خصہ ہے، مجمل کمزور اور افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور جلالت کی شاہ راہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس تباہی و بربادی کی اس وقت خبر ہوگی جب روز محشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور آج پرس ہوگی۔ اللہ اکبر۔